بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، امجد وڑائچ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کے سامنے حاضر ہے۔ گزشتہ ولاگ میں ہم نے بات چھیڑی تھی کہ جہانگیر تین صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی عمران خان اپنے بہت ہی وفادار دوست سے محروم ہو گئے ہیں، اور دوسری بات انہوں نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے احسانات گنوائے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے رول پلے کیا عمران خان کو پی ٹی آئی کو پاور میں لانے کے لیے۔ تو یہ دونوں چیزیں ان کے اوپر پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے کرونا کے ساتھ ساتھ۔ تو ہم نے یہ جو گزشتہ ولاگ تھا اس میں یہ بات کی تھی کہ ہم دونوں کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، لائف کی پروفائل ہے، اس حوالے سے اس کو دیکھیں گے کہ دونوں نے کس طریقے سے اپنی لائف میں، ایک تو یہ وفاداری اور بے وفائی کا جو ایلیمنٹ ہے اس حوالے سے بھی، اور جو دوسرا ہم اس کو بھی دیکھیں گے کہ عمران خان آیا پھر بھی پرائم منسٹر ہوتے اگر جہانگیر ترین یہ کردار ادا نہ کرتے۔ لیکن پہلے ہم دیکھیں گے دونوں کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس حوالے سے کہ جو ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ان کے ساتھ ان کا کیا ایٹیچیوڈ رہا، یا انہوں نے خود اپنی لائف کو کس طریقے سے گزارا ہے۔ تو پہلے جہانگیر ترین صاحب جنہوں نے بیان دیا، دوستو اس کے لیے ہمیں پچھلے جو 25 سال ہیں اس میں ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھنا پڑے گا، چونکہ پہلی دفعہ لائم لائٹ میں آئے جہانگیر ترین صاحب 93-96 کی جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ تھی، اس میں پہلی دفعہ ان کا نام منظر عام پر آیا، اور وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں زرداری صاحب کے دائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوتے تھے، اور زرداری صاحب ان کے انٹرسٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے مختلف گورنمنٹس کو فون کیا کرتے تھے، جس کی مجھے پرسنلی بھی کئی چیزوں کا پتہ ہے، جس میں ایک چیز مجھے جو بہت آپ کہہ لیں آئی وٹنس ہوں میں جس کی چیز کا، وہ یہ تھی کہ جہانگیر ترین صاحب نے اس وقت سائیوال میں ایک پلانٹ لگایا تھا سو کالڈ ڈی اے پی کا، اور وہ کہتے تھے یہ آرگینک ہے، گوبر بیسڈ ہے اور یہ بہت اچھی ہے۔ تو اس کے لیے زرداری صاحب نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، اور محترمہ بے نظیر بھٹو سے بھی پنجاب گورنمنٹ کو، اور اس وقت کے جو پنجاب کے ایگریکلچر منسٹر تھے ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈلوایا کہ پنجاب گورنمنٹ ان کی جو یہ کھاد ہے اس کو مارکیٹ کرے اور کسانوں کو پرووائڈ کرے۔ لیکن یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ نے جب اس کو ٹیسٹ کیا تو اس کے رزلٹس کچھ اچھے نہیں تھے، تو اس لیے انہوں نے ریفیوز کر دیا۔ یہ جو مطلب ان کا انفلوئنس یہ تھا زرداری صاحب کے اوپر، کلوزنس کا لیول یہ تھا پرائم منسٹر ہاؤس میں، کہ ان کے لیے محترمہ نے اپنے اس جالے کو جو سلام اللہ ٹیپو والے تیارہ کیس میں جو بھی تھا، جس نے جیلیں بھی کاٹیں، جلاوطنی بھی کاٹی، بی بی کے لیے بہت قربانیاں دیں، پیپلز پارٹی کے لیے ساری زندگی اس نے اپنی لگا دی، تو بی بی نے اس جالے کی ان قربانیوں کو بھی نظر انداز کر دیا۔ جہانگیر تین صاحب کا انفلوئنس وہاں پہ یہ تھا، تو اتنی کلوزنس ان کی تھی۔ تو آگے گورنمنٹ چینج ہو گئی 96 میں، پھر انہوں نے کیا کیا، ہم نے دیکھا کہ یکدم پتہ چلا کہ جو ہی گورنمنٹ آئی ہے نون لیگ کی اور شہباز شریف صاحب پنجاب کے چیف منسٹر بنے ہیں، تو جو بندہ ان کے دائیں ہاتھ پہ ہے وہ کون ہے؟ وہ جہانگیر ترین صاحب ہیں۔ اور جہانگیر ترین صاحب کے طیارے کا بھی تب پہلی دفعہ لوگوں کو پتہ چلا، چونکہ یہ اس وقت کے چیف منسٹر شہباز شریف صاحب کو اپنے طیارے میں لے کے ساؤتھ پنجاب میں اپنی زمینوں پہ لے جاتے، اور ان کو انہوں نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا کہ جی پاکستان میں پنجاب میں ہمیں کارپوریٹ فارمنگ انٹروڈیوس کرنی چاہیے۔ بہرحال شہباز شریف صاحب کو اس آئیڈیا نے بڑا فیسینیٹ کیا، اور وہ ان کے یہ جہانگیر ترین صاحب ان کا ایک طرح سے رول ماڈل تھے۔ اور ساتھ ہی آگے ایشو شہباز شریف صاحب کی یہ خواہش تھی کہ کسی طریقے سے ہم ایگریکلچر انکم ٹیکس لگائیں، اور انہوں نے کمیٹی بنائی جس میں یہ بھی تھے جہانگیر ترین صاحب، اور اس میں 5 لوگ تھے جن میں یہ تھے ایک یہ تھے۔ تو اس کمیٹی نے جو ریکمنڈیشن دی ایگریکلچر انکم ٹیکس کی، اس میں یہ کیا کہ وہ باغ جس میں 25 سے زیادہ پودے ہوں گے اس باغ کے اوپر ٹیکس لگے گا۔ تو وہ دوسرا ان کی اپیرنس تھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ، اور آفیشیلی لوگوں کو، پریس کو، ہم لوگوں کو پتہ چلا کہ جہانگیر ترین صاحب کیا رول پلے کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس میں شہباز شریف صاحب کے لیے بڑی امبیرسنگ سچویشن یہ ہوئی کہ یہ جو ڈیفینیشن تھی باغ کی، اس کے نتیجے میں چھوٹے کسان کے اوپر تو ٹیکس لگ گیا، چونکہ وہ باغ جس میں 25 سے زیادہ پودے ہوتے ہیں وہ چھوٹے گروور اس کو، یہ سٹرس ہو گیا، اس میں جاوا ہو گیا، اس میں لیمن ہو گیا، اس میں اورنج ہو گیا، اور اس میں اسٹرابیری ہوگی، اس میں لیچی، یہ اس طرح کے جتنے باغات ہیں یہ ان ایریاز میں جہاں پہ لوگوں کی لینڈ ہولڈنگز بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، جبکہ جہاں پہ بڑی لینڈ ہولڈنگز ہیں وہاں پہ مینگو گروورز ہیں، اور انہوں نے اپنی اس کمیونٹی کو اس میں سے ایگزمپٹ کروا لیا، کیونکہ مینگو کے جو پودے ایک ایکڑ میں وہ 25 سے زیادہ ہوتے ہی نہیں ہیں، اور اکثر کوئی نہ کوئی ناگا جب ہوتا ہے تو 25 سے بھی کم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک اس دور میں جو رول تھا اس میں شہباز شریف کے لیے تو جو امبیرسنگ سچویشن ہے، لیکن ان کی جو ایگریکلچر تھی
وہ زرداری صاحب کا دور ہو یا شہباز شریف صاحب کا دور ہو یا اس سے اگلا جو فوجی دور تھا جنرل مشرف کا، وہ جب آیا 99 میں تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ صاحب جو کبھی زرداری صاحب کی دائیں ہاتھ پہ بیٹھتے تھے، کبھی جن کے طیارے میں شہباز شریف صاحب ہر وقت گھومتے رہتے تھے، اب وہ فوجی حکومت میں پنجاب کی ایگریکلچر ٹاسک فورس کے چیئرمین ہیں، اور اب فوجی حکومت کو یہ مشورے دے رہے ہیں کہ زراعت کو کس طریقے سے ہم نے بہتر کرنا ہے۔ تو ابھی 10 سال کا عرصہ نہیں ہے، اس میں 3 گورنمنٹس چینج ہوئے، ہر چینج اوور کے ساتھ انہوں نے بھی شفٹ اوور کیا، سوئچ اوور کیا ایک سے دوسرے کے ساتھ، اور پاور کوریڈور میں رہے، اور ساتھ ساتھ ان کی جو ایگریکلچر ہے وہ بہت زیادہ دن دگنی رات چگنی، اور اس کو کہیں کہ اگر اٹھگنی اور سولنگویں اور جتنی جو مرضی آپ ملٹیپلائی کرتے جائیں وہ ترقی کرتی رہی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ تاریخ کا پہیہ وہ گھما، تو پھر کیا دیکھا کہ آگے کاف لیگ کی گورنمنٹ آ گئی 2002 میں، تو پتہ چلا کہ جہانگیر تین صاحب جو اب چوتھی کرسی پہ جا کے بیٹھ گئے ہیں، اور اب جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کے دائیں ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو یہ مشورے دے رہے ہیں کہ نیو انیشیٹوز کس طریقے سے لینے ہیں، اور کس طریقے سے ہم نے نئے کام کر کے گورنمنٹ کی گڈ ول لے کے آنی ہے۔ تو بہرحال یہ 2 سال ان کے ساتھ رہے۔ اس 2 سال کے بعد ایک دن چودھری پرویز الہی صاحب ان کو لے کے چلے گئے جنرل مشرف صاحب کے پاس، اور وہاں پہ بریفنگ دلوائی کہ یہی کہ جی ہم پنجاب میں کیا کیا نئے انیشیٹو لے کے آ رہے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ اسلام آباد میں رہ گئے جنرل مشرف صاحب کے پاس، اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہاں سے خالی ہاتھ واپس آ گئے، اور آگے کیبنٹ بنی جب شوکت عزیز صاحب کی 2004 میں، تو یہ اس میں انڈسٹریز کے منسٹر تھے، اور بینگ انڈسٹریز کے منسٹر کے اب ان کی جو پہلے جو 10 سال کا ان کا عرصہ تھا 11 سال کا، اس میں ان کی ایگریکلچر نے بہت ترقی کی، اور جتنی کارپوریٹ فارمنگ کے کنسیپٹ سے پوری دنیا میں وہ امپورٹ کر کے انہوں نے اپنی جو فارمنگ ہے اس کے اوپر اپلائی کیے، اور ماشاءاللہ یہ بہت بڑے زمیندار بن گئے۔ اب یہ جو دور 2004 سے شروع ہوا، اس میں انڈسٹری میں یہ پہلے آ تو چکے تھے، لیکن اس دور میں ان کی انڈسٹریل جو طاقت تھی وہ اتنی بڑھ گئی کہ آپ نے دیکھا کہ پھر صرف شوگر کو اگر آپ لیں تو اس میں بھی ان کا 20% پورے پاکستان میں شیئر بن گیا، جو اس کے علاوہ فرٹیلائزر ہے یا باقی اور بے شمار شعبے ہیں، مختلف شعبے ہیں، اس میں جو ان کی حصہ تھا وہ بہت زیادہ بہت میجر یہ ایک بن گئے انڈسٹریلسٹ بھی۔ تو اب ایگریکلچر اور انڈسٹری دونوں میں یہ بہت لیڈنگ فگر تھے۔ اس کے بعد کہ میں بڑا بریفلی آپ کو چھوٹی سی آپ کو جھلکیاں دکھاتا جا رہا ہوں کہ اس کے بعد 2008 میں یہ جب چینج لگا کہ اب کاف لیگ تو گورنمنٹ میں نہیں آنی، تو یہ فنکشنل لیگ کے ٹکٹ پہ ایم این اے منتخب ہوئے، یعنی دوسری دفعہ پہلی دفعہ ایم این اے کاف لیگ، دوسری دفعہ فنکشنل لیگ۔ پھر فنکشنل لیگ بھی پاور سٹرکچر سے باہر ہوگی، چونکہ نون لیگ کی گورنمنٹس بنی پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی، تو فنکشنل لیگ اس کا حصہ نہیں تھی، تو انہوں نے فنکشنل لیگ میں سینٹر میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی اور پنجاب میں نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، تو فنکشنل لیگ کہیں پہ فٹ ان نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے اپنا ایک علیحدہ فارورڈ بلاک بنایا فنکشنل لیگ کے اندر۔ حالانکہ یہ خود فنکشنل لیگ کے پارلیمانی پارٹی کے قومی اسمبلی میں یہ لیڈر تھے اس کے، لیکن انہوں نے جو لیڈر نے خود فارورڈ بلاک بنایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو پیر آف پگاڑا، اور مخدوم احمد محمود جو ان کو لے کے گئے تھے رحیم جہاں، جن کے یہ برادر ان لا ہیں، جنہوں نے اپنی گھر والی سیٹ سے ان کو پہلی دفعہ بھی ایم این اے بنوایا کاف لیگ سے، اور دوسری دفعہ بھی فنکشنل لیگ سے ایم این اے بنوایا۔ انہوں نے یہ تاثر دینے کے لیے کہ میں تو ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہوں اور میرے اوپر کسی کا اثر نہیں ہے، میرے ساتھ بات کرنی ہے تو ڈائریکٹ میرے ساتھ بات کریں، میں کسی کے انفلوئنس میں نہیں، تو انہوں نے بہرحال وہ فنکشن لیگ میں بھی آگے ایک اور جمپ لگا کے فارورڈ بلاک بنا لیتا۔ اب یہ کاؤنٹ کرتے جائیں کہ انہوں نے کتنے سوئچ اوور کیے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ پتہ ہے آپ کو، پھر پتہ چلا 2011 میں کہ عمران خان بہت ہی پاکستان کے پاپولر لیڈر کے طور پہ ایمرج کیے، جب لاہور میں ان کا بڑا ایک کامیاب جلسہ ہوا، تو یہ پھر پی ٹی آئی میں چلے گئے، اور پھر پی ٹی آئی میں یہ نمبر 2 کی پوزیشن میں آ گئے۔ وہاں بھی جو یہ سارا رول پلے کرتے رہے وہ سارا آپ کے سامنے ہے، اس کا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب اگر وہ عمران خان سے علیحدہ ہوتے ہیں یا ان کی یہ سچویشن اس طرح کی ڈیولپ ہوتی ہے کہ ان کو کوئی اور پوزیشن لینی پڑتی ہے، تو یہ آپ کہہ لیں کہ ان کی جو کلا بازی ہے یہ کتنی ہوگی؟ یہ 8ویں کلا بازی ہوگی ان کے 25 سال کے پبلک لائف میں۔ اس میں یہ تو ہے ان کی سوئچ اوور کرنا، ایک پوزیشن سے ایک پلیٹ فارم سے ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج کے اوپر بڑی جلدی، جس طریقے سے فریکوینٹ ان کی شفٹ۔ دوسرا ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طریقے سے پاکستان میں ہوتا ہے
کہ بھی ہر کوئی اپنے ذاتی، جیسی پہلی ولاگ میں اس موضوع کے اوپر پارٹ 1 میں ہم نے کہا تھا کہ لوگ اپنے جو پولیٹیکل یا بزنس انٹرسٹ ہے اس کو واچ کرتے ہیں، کوئی کسی کا وفادار نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کی پرسنل ایفیلیشن نہیں ہوتی، نہ بانڈ ہوتا ہے، نہ کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے. بانڈ اور کمٹمنٹ صرف اپنے پرسنل بزنس یا کمرشل یا پولیٹیکل انٹرسٹ کے ساتھ ہوتا ہے، لوگ اس کو واچ کرتے ہیں. تو اسی کو واچ کرتے ہوئے انہوں نے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس جب لگوایا تو اس میں انہوں نے جو رول پلے کیا، جو ایڈوائس دی، وہ ان کی اپنی کمیونٹی تو اس سے ایگزیمپٹ ہوگی، لیکن جن لوگوں پہ لگا انہوں نے جب جلوس نکالے کسان بچاؤ تحریک کے پلیٹ فارم سے، تو گورنمنٹ کے لیے وہ بہت امبیرسنگ سچویشن ہوگی، چونکہ شہباز شریف صاحب کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھی آرچرڈ جو ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے اور کیا اس کا سارا جو سین ہے وہ کیا ہے ایکچولی. تو ان کے لیے بڑی امبیرسنگ سچویشن ہوئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ 2002 اور 2007 والی جو اسمبلی تھی اس میں میں نے یہ جیسا کہ بتایا کہ مخدوم احمد محمود اپنے گھر والی سیٹ سے ان کو ایم این اے بنوا کے انہوں نے اسمبلی میں بھیجا. ہمایوں اختر ہاں ان کے فرسٹ کزن ہے، اور جب جمالی صاحب کو جنرل مشرف صاحب نے فارغ کیا تو اس وقت یہ ڈیسائیڈڈ تھا بٹوین چودھریز اینڈ جنرل مشرف کہ اگلا جو نیکسٹ پرائم منسٹر ہوگا وہ ہمایوں اختر خان صاحب ہوں گے. لیکن یہ بھی اس وقت قومی اسمبلی میں تھے، تو انہوں نے آن بہاف آف چودھریز اور سب کے مل کے ود ان فیملی انہوں نے یہ باقاعدہ طور پہ کھل کے سامنے آ گئے اور انہوں نے ہمایوں اختر کو اپوز کیا. اور ہمایوں اختر خان اگر پرائم منسٹر نہیں بن سکے اس وقت اور شوکت عزیز صاحب کے سر پہ پرائم منسٹر کے اقتدار کا ہما وہ بٹھا دیا گیا یا تاج ان کو پہنا دیا گیا، تو اس کے پیچھے جن لوگوں نے رول پلے کیا ہمایوں اختر کو آؤٹ کرنے میں، اس میں جہانگیر تین صاحب نے بہت لیڈنگ رول پلے، حالانکہ یہ ان کے فرسٹ کزن بھی تھے اور ان کو آگے آنے میں بہت زیادہ ان کا رول تھا. اس کے بعد دیکھیں کہ اگلے سوئچ اوور میں 2008 میں جب یہ فنکشنل لیگ سے ایم این اے تھے تو اس وقت انہوں نے کہاں وہ شہباز شریف کے ساتھ ان کی دوستی کا عرصہ تو 99 میں ختم ہو گیا جب یہ آگے فوجی حکومت کے ساتھ اور اس کے بعد کاف لیگ کے ساتھ. لیکن 2008 میں ایون دن یہ اتنے کلوز تھے شہباز شریف صاحب کے کہ انہوں نے یہ گئے شہباز شریف صاحب کے پاس. طارق سلیم ڈوگر صاحب اس وقت ڈائریکٹر جنرل تھے پنجاب میں، اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے ڈی جی تھے. ان کو چیف منسٹر ہاؤس میں ایک شام کو بلایا گیا اور شہباز شریف کے ساتھ یہ بیٹھے ہوئے تھے جہانگیر ترین صاحب. تو انہوں نے شہباز شریف صاحب نے، چیف منسٹر نے طارق سلیم ڈوگر ڈی جی اینٹی کرپشن کو آرڈر جاری کیا کہ یہ ایک جو کیس ہے جہانگیر ترین صاحب کے خلاف اینٹی کرپشن میں، اس کیس کو ابھی اسی وقت فوراً وڈرا کریں. اور انہوں نے اس کیس کو اوور نائٹ وڈرا کیا. کوئی بندہ بھی جا کے طارق سلیم ڈوگر صاحب سے یہ چیز کنفرم کر سکتا ہے کہ کیا ایسا ہوا تھا. تو کلوزنیس ان کی شہباز شریف کے ساتھ اتنی زیادہ تب بھی تھی. اور فنکشنل لیگ میں یہ جو فارورڈ بلاک بننے کے پیچھے یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. اس کے ساتھ ہی اس کے بعد دیکھیں کہ اس کے اگلی جو شہباز شریف کے ساتھ کلوزنیس کی جو بات میں کرنے لگا ہوں کہ جب یہ پی ٹی آئی میں تھے 2018 میں، تو اس وقت ایک ایشو یہ بنا تھا کہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر پنجاب کے ناصر کھوسہ صاحب کو پی ٹی آئی نے نومینیٹ کر دیا تھا. اس کے پیچھے بھی جہانگیر ترین صاحب تھے اور اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ ناصر کھوسہ یا کھوسہ فیملی وہ ہے کہ ڈپٹی سیکریٹری ڈی سی لاہور اور چیف سیکریٹری پنجاب اور پرائم منسٹر نواز شریف کے پرنسپل سیکریٹری سے لے کے ان کے بھائی طارق کھوسہ صاحب بھی ایس ایس پی لاہور اور اس طریقے سے کلوزنیس. اور پھر ان کے تیسرے بھائی آصف سعید کھوسہ صاحب جو ان اپنے کیریئر کے آخر میں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا، لیکن ان کی جو انڈکشن تھی جوڈیشری میں وہ بھی ان بھائیوں کی شریف فیملی کے ساتھ لائلٹی کی وجہ سے ہوئی تھی. یہ میں بات آن کیمرہ کہہ رہا ہوں، اس کو کوئی بندہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتا. لیکن یہ ہے کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں سب کو کنیکٹ کریں اگر آپ اس سے کہ ناصر کھوسہ صاحب کو چیف منسٹر پنجاب کا کیئر ٹیکر نومینیٹ پی ٹی آئی نے کیا. کس کے کہنے پہ کیا؟ جہانگیر ترین صاحب کے. اگر وہ ٹیک اوور کرتے، اگر وہ چیف منسٹر ہوتے 2018 میں، تو میں اس کو ود فل اتھارٹی کہتا ہوں کہ آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہ ہوتی، آج نون لیگ کی گورنمنٹ ہوتی پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی. آپ نے دیکھا کہ کتنا کلوز مارجن سے نون لیگ ہاری. وہ اگر چھوٹا سا ان کو چیف منسٹر ہاؤس کی فیور ہوتی تو پھر ان کا پوزیشن کیا ہوتی، ان کو وہ ہار نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے اس کی ریزن پیچھے کیا تھی؟ ایک تو وہ شہباز شریف کے ان کے اوپر احسانات، دوسرا چونکہ بائی دیٹ ٹائم یہ ڈسکوالیفائی ہو چکے تھے اور ان کو یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آپ کو ہم دوبارہ کوالیفائی کریں گے، آپ ضمنی الیکشن میں آپ کو اسمبلی میں لے کے آئیں گے.
انہوں نے اپنی پرسنل ایم این اے شپ کی بحالی کے لیے، کوالیفیکیشن کی بحالی کے لیے پی ٹی آئی کو کی جو پاور میں آنے کا جو چانس تھا اس کو ایٹ سٹیک کر دیا. اس کا انہوں نے اتنی یعنی بروٹل طریقے سے ناصر کھوسہ کو نومینیٹ کروایا، کیونکہ عمران خان ٹوٹلی ڈپینڈ ان کے اوپر کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا تو انہوں نے چٹ دے دی محمود الرشید کو، انہوں نے جا کے کہہ دیا جی شہباز شریف صاحب کو کہ یہ چیف منسٹر ہوں گے. تو یہ میں بتا رہا ہوں، اس میں کئی اور چیزیں ہیں. آپ نے ابھی پی ٹی کی گورنمنٹ میں دیکھا کہ جو فرٹیلائزر کے اوپر سیس تھا 228 بلین کا، وہ گورنمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اس کو ہم یہ جو صنعت کار ہیں، فرٹیلائزر گروورز جو ہیں، فرٹیلائزر جو پروڈیوسرز ہیں، مینوفیکچر، ان کو ہم معاف کرتے ہیں. تو وہ بیسکلی اس کے پیچھے بھی کون تھے؟ جہاں کہ یہ ترین صاحب، انہوں نے اپنے اس مفاد کے لیے جو گڈ ول تھی عمران خان کی، اس کو ایٹ سٹیک لگا دیا. جس طریقے سے شہباز شریف کی گڈ ول کو آرچرڈ کے اوپر انکم ٹیکس لگاتے ہوئے کروا دیا. اس طریقے سے ابھی یہ جو چینی والا ایشو بنا ہے، اس میں وہ ہیں نہیں ہیں یہ مجھے نہیں پتہ اس بات کا، لیکن جو پرسیپشن ہے، جو پہلی پریلیمنری رپورٹ ہے، اس میں تو یہی سین آ رہا ہے نا کہ انہوں نے لا کو انلیگل ہونا، لیگل ہونا ایک ڈفرینٹ ایشو ہے، لیکن اس کو استعمال کر کے انہوں نے آگے جو ہے نا وہ چیزیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کی ہیں. تو بہرحال یہ ایک سینیریو ہے جو ہمیں نظر آتا ہے کہ جس طریقے سے سیاستدان یا لوگ اپنی لائلٹیز کو چینج کرتے ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں. تو اگلے ولاگ تک ہمیں اجازت دیجیے. عمران خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں گے ہم اگلے ولاگ.